میرے نہایتی واجب الاحترام دوستو، ساتھیوں، عزیز محترم بزرگوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ رب العزت کا کروڑ ہا شکر ہے، کروڑ ہا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دی امت جو پیدا فرمایا، سبحان اللہ، اپنے محبوب دی امت جو پیدا فرمایا، تے اسی کیوں نہ اس لجپال آقا دی ذات درود و سلام دا نذرانہ پیش کریے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیتا ہے، فرمایا اپنے بازو مشرق تے مغرب کے درمیان پھیلے ہوئے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ مشرق تے مغرب کے درمیان اس فرشتے دے پر پھیلے، فرمایا جنہوں میرا امتی محبت دے نال پیار دے نال میرے تے درود پڑھدا ہے، اللہ رب العزت دا اذن ہوندا ہے، حکم خدا ہوندا ہے۔ اللہ رب العزت فرماندا ہے میرے فرشتے، وہ فرشتہ جڑا مشرق تے مغرب درمیان اپنے پراں پھیلائے کھڑا ہے، اللہ رب العزت دا حکم ہوندا ہے میرے فرشتے اپنے میرے رحمت دے دریا وچ متوجہ ہو۔ سبحان اللہ، فرمایا وہ فرشتہ رحمت دے دریا جو غوطہ لگاتا ہے، غوطہ لگا کے جو اس رحمت دے دریا باہر نکلتا ہے، فرمایا باہر نکل کے جو اپنے پراں نوں چاٹتا ہے، او دے پراں دے نال جتنے بھی قطرے ٹپک دے اللہ رب العزت ہر قطرے دے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ہر قطرے دے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ ہر فرشتہ قیامت تک اس بندے واسطے مغفرت کی دعا فرماتا ہے، قیامت تک واسطے اس بندے واسطے مغفرت کی دعا کرتا ہے جنہیں میرے تے محبت دے نال، ذوق دے نال، پیار دے نال درود و پاک پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، اے اس بندے نوں فضیلت دے تے محبت دے نال پڑھو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، علیکہ والسلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ محبوب خدا، امام الانبیاء، آپ نے بارکہ دے وچ تحفۃ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میں اپنی گفتگو کا آغاز اس تلاوت قرآن پاک تو کرنا ہوا جن میں تھوڑے سامنے آیت کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت دی بار میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مینوں حق کہن دے تے تانوں حق سن کے اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم،
سبحان اللہ. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن پاک دے وچ مفہوم اس طرح ہے کہ اے میرے بندے میرے کو اس طرح دعا کر کے یا اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا، یا اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا تے رستہ اونا لوکاں دا جنہاں دے تیرا انعام ہویا، نہ کہ اونا لوکاں دا جنہاں دے تیرا غضب ہویا، جنہاں دے تو ناراض ہویا. آیت کریمہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے کو بندہ اس طرح دعا کرے. بندہ دن دے وچ 5 مرتبہ نماز پڑھدا ہے، دن چ 5 مرتبہ فرض نماز پڑھدا ہے تے ہر رکعت دے وچ سورۃ فاتحہ پڑھدا ہے. ہر رکعت دے وچ اهدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا. بندہ اس طرح دعا کرتا ہے کہ سانو سیدھے رستے تے چلا، اهدنا الصراط المستقیم. ہن نماز پڑھنا ایک سیدھا رستہ ہے، نماز پڑھنا ایک سیدھا رستہ ہے، روزہ رکھنا ایک سیدھا رستہ ہے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنا ایک سیدھا رستہ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے کو دعا اس طرح مانگو کہ یا اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا. ہن بندہ سیدھے رستے تے بالکل ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا. اگر کوئی بھی مذہب دا، کوئی بھی فرقے دا، کوئی بھی جماعت دا بندہ جدوں بھی نماز پڑھدا ہے وہ ایک سورت ضرور پڑھتا ہے اهدنا الصراط المستقیم. یہ آیت ضرور پڑھتا ہے سورۃ فاتحہ اهدنا الصراط المستقیم. اللہ رب العزت نے تو سمجھانا کی چاہ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے بات کے وچ ارشاد فرمایا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے فرمایا بندہ میں کو اس طرح اهدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا، یا اللہ سانو اپنے سیدھے رستے تے چلنے دی توفیق عطا فرما. اللہ رب العزت نے پھر کو اشارہ فرما دیتا اے بندیا اونا لوکاں دے رستے تے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے میرے بندے اونا لوکاں دے رستے تے چل جنہاں تے میں اپنا انعام فرمایا ہے. سبحان اللہ. اے میرے بندے جنہاں نے میں انعام فرمایا ہے، ان انعام کتنا لوگوں نے عطا فرمایا. اللہ رب العزت نے اگے ارشاد فرمایا سورۃ النساء دے وچ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے کو اس طرح دعا کرو اهدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا. اهدنا الصراط المستقیم سیدھے رستے تے چلا. صراط الذین انعمت علیہم رستہ اونا لوکاں دا. اللہ رب العزت نے فرما دیتا کہ رستہ اونا لوکاں دا جنہاں دے تیرا انعام ہویا. مطلب اللہ رب العزت جنہاں دے تیرا انعام ہویا. سورۃ النساء دے وچ اللہ رب العزت نے ایک واضح طور تے فرما دیتا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے وچ سورۃ النساء دے وچ ارشاد فرمایا انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جنہاں تے اللہ نے نام فرمایا مطلب نبیاں تے کی نام فرمایا میں انہوں نبوت عطا فرمائی، انہوں رسالت عطا فرمائی، میں انہاں تے وحی نازل فرمائی. من النبیین والصدیقین اور صدیقاں دا رستہ او جنہاں تے میں انعام فرمایا انہاں صدیق
صدیقاں دے رستے تے چلے ہو جے فرمایا صدیقین نے اللہ رب العزت نے فرمایا صدیقین میرے بڑے خاص نے فرمایا والشہداء والصالحین تے شہیداں دا رستہ اور فرمایا شہیداں دے رستے دے اوتے انہاں دے اوتے جنہاں نوں میں انعام عطا فرمایا انہاں دے رستے دے اوتے چلیا کرو جڑے میرے بڑے مطلب یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے انعام اللہ من النبیین میں انہاں دے انعام فرمایا والصدیقین من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین چار لوگ نے نبی نے اور فرمایا صدیقین نے اور شہداء نے والصالحین اور اللہ دے نیک بندے نے اللہ دے نیک بندیاں دے انہاں دے میں انعام فرمایا انہاں دے رستے تے چلے ہوئے انہاں دے رستے تے چلنا الحمدللہ سی اہل سنت و جماعت او جماعت جڑے نبی جی نو بھی مانتے ہیں اللہ دے جڑے نیک بندے صدیقین نے انہاں نو بھی مانتے ہیں جڑے اللہ دے رستے تے شہید ہوندے نے انہاں نو بھی مانتے ہیں والصالحین مطلب اولیاء اللہ نو بھی مانتے ہیں ہن صدیقین میں اس صدیق کا ذکر کرنا چاہنا ہوں جڑا صدیق اکبر ہے اس صدیق کا ذکر کرنا چاہنا جڑا صدیق اکبر ہے جڑا اسلام کا پہلا خطیب ہے میں اس صدیق کا ذکر کرنا چاہنا ہوں جس صدیق نے کدی سرکار دی کسے بھی گل دے اوتے کوئی سوال جواب نہیں کیتا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اسی الحمدللہ حضرت صدیق اکبر دے نال پیار کرنے والے ہیں محبت کرنے والے ہیں اسلام دے پہلے خطیب نو منن والے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شان کو سنی اللہ رب العزت نے فرمایا میرے کو اس طرح دعا کرو مینوں سیدھے رستے تے چلا یہ رستہ کیڑا ہے انعمت علیہم جنہاں تے میں انعام عطا فرمایا انعام اللہ من النبیین والصدیقین تے انہاں لوکاں دا جنہاں تے میں انعام فرمایا تے انعام کنہاں دے فرمایا نبیاں دے فرمایا صدیقاں دے فرمایا اسی الحمدللہ صدیق اکبر جڑے صدیقاں دے سردار نے انہاں دے نال پیار فرمان والے پیار کرن والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اسلام دے پہلے خطیب نے آپ اسلام دے پہلے خطیب نے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام دی دعوت فرمائی اسلام دی طرف بلایا جڑے سب نہ پہلو جنہاں نے اسلام کو قبول کیتا وہ حضرت صدیق اکبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو 36 لوگ مسلمان ہو گئے بارگاہ رسالت وچ حاضر ہوئے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اجازت دو مینوں اجازت دیو میں جا کے اسلام کی طرف لوگوں کو بلاواں میں اسلام کی طرف سرکار علیہ السلام نے فرمایا نہیں صدیق اکبر نہیں اے ابو بکر نہیں حالانکہ یہ تعداد دے وچ نہیں لوگ سانو نقصان پہنچان گے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں میرا دل کرتا ہے میں جا کے اسلام کی طرف بلاواں لوگوں کیونکہ سچا دین ہے یہ سچا اسلام ہے سرکار علیہ السلام نے اگے بار بار اصرار کر وجہ تو سرکار نے اجازت فرما دی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ باہر گئے مسلمانہ دے جڑے بڑے صدیق نے صدیق اکبر باہر گئے کفار دے سامنے کھڑے اسلام کی دعوت دیتی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ باہر گئے جا کے کفار کو اسلام کی دعوت دیتی ہے اے کافرو مسلمانوں جو وحدہ لا شریک نو مان لو اس وحدہ لا شریک نو مان لو جدے نال کوئی رل نہیں سکتا وہ وحدہ لا شریک ہے او دے نال کوئی عبادت دے لائق نہیں او دے ورگا کوئی عبادت دے لائق نہیں اس وحدہ لا شریک دی عبادت کر لو او دا کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دعوت پہ دیتے ہیں لیکن کافرہ نے دعوت قبول نہیں کیتا بلکہ الٹا آپ جو تے پتھرہ دی بارش کر دیتی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر کر دی
لہو لہان ہو گئے، لیکن پھر بھی دین حق دی دعوت نو نہیں چھڈیا، اینا کو لہو بہ گیا ہے، آپ بے ہوش ہو کے زمین تے جا پئے، جدو زمین تے جا پئے آپ کے قبیلے والے کو خبر ملی کہ مکہ والے نے، مکہ والے کافراں نے حضرت صدیق اکبر ابو بکر نو پتھراں دے نال لہو لہان کر کے شہید کر دیتا ہے، لیکن جدو قبیلے والے آئے آن کے دیکھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش زمین تے نے آپ نو اٹھا کے جدو لے گئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے عشق دا اے مقام ہے، آپ دے عشق دا اے جذبہ ہے، جدو آپ نے پہلی مرتبہ ہوش آئی ہے، ہوش آ گیا ساری، آپ نے فرمایا میرے محبوب دا کی حال ہے، سبحان اللہ، سر تو لے کے پیروں تک لہو لہان میں بے ہوش ہو گئے، اینی دیر تک آپ دے قبیلے والے جدو لے کے گئے جا کے جدو لٹایا ہے، ساری کر دے سکتے آج صدیق اکبر نہیں بچوں بہ گیا، لیکن جدو صدیق اکبر بلکہ عاشق اکبر سرکار دے عاشق صادق جدو آپ نے آنکھ کھلی، آنکھ کھول دیا ساری، آپ نے فرمایا میرے محبوب دا کی حال ہے، میرے محبوب دا کی حال ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے اس گالوں سن کے آپ نے قبیلے والے ناراض ہو کے چلے گئے، تے کہتے کہ نے حالت اینی بری ہو گئی ہے، لہو لہان نے موت آخری پہلو دے کھڑے، لیکن پھر بھی اس نبیان دے سردار دی گل کرتا گیا، لیکن پھر بھی مسلمانہ دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی گل کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چھڑ کے چلے گئے، لیکن آپ نے والدہ ماجدہ کیونکہ ماں ہی ہوتی ہے، ماں گولی کھڑی باز ہو گئی، بیٹا اپنی حالت دیکھ، یہ آپ دی والدہ نے اسلام نے قبول نہیں سی کیتا، آپ عرض کرتی ہیں بیٹا اپنی حالت دیکھ کس مقام تے کھڑا ہے، موت دی کشمکش دے وچ، لیکن پھر بھی تو انہاں دا نام کیا لے گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ دے کول کھڑیاں تو آپ نے کہنے لگی ہیں، حضرت صدیق اکبر آپ کہتے ہیں اے اماں جان میرے محبوب دا کی حال ہے، اے اماں جان میرے محبوب کس حالت دے وچ وہ ٹھیک تے ہے؟ آپ دی ماں کہتی ہے کہ مینوں نہیں خبر، مینوں نہیں پتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بار بار سوال کرتے رہے، اماں جان میں انہوں نے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ لہو لہان نے بار بار اصرار کرتے ہیں میں امام الانبیاء کے نام بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ماں کہتی ہے بیٹا کچھ کال ہے، کچھ فیل ہے، اپنی حالت کی طرف سے بیٹھ، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اماں جان میں کچھ کھانا نہیں، میں کچھ بھی پینا نہیں، میں اتنی دیر تک کچھ بھی کھانا نہیں نہ کچھ پینا، جتنی دیر تک امام الانبیاء دی زیارت نہ کر لیوا، جتنی دیر تک میں اپنی اکھاں دے نال سرکار دی زیارت نہ کر لیوا۔ آپ نے بار بار اصرار کیتا، اماں جان نے اٹھایا، سرکار دی بارگاہ دے وچ آ گئے، جدوں سرکار علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ آئے، سرکار نے دوروں ہی ویکھیا ہے میرا صدیق لہو لہان ہے، سرکار علیہ السلام اپنے منبر تو اٹھ کے حضرت صدیق اکبر دے نال مل گئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے گلے لگا لیا ہے، سارے صحابہ ویکھدے پئے نے، سرکار علیہ السلام دیاں اکھاں چوں آنسو بہنا شروع ہو گئے، بلکہ دربار دے وچ ہر صحابی رون لگ گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس حالت کو دیکھ کے سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے میرے سونے یار، اے میرے ابو بکر میں تینوں منع کیتا سی لیکن تو پھر بھی چلا گیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک جان ہے، اگر کامی ہون تاڑے نہ تو قربان کر دیواں۔ سبحان اللہ، یہ ایک جان ہے، اگر کروڑا بھی ہون تو یا رسول اللہ میں تاڑے تو قربان کر دیواں۔ رو رہے ہیں سارے صحابہ رو گئے، رو کے برا حال ہو گیا سارے۔ حضرت صدیق اکبر یہ حالت میں سرکار نے فرمایا صدیق اکبر تیری اتنی حالت اس طرح دی ہوئی ہے، تو مینوں بلاتا میں تیرے کو آ جاتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں
میرے محبت نے میرے عشق نے ایک وارہ نہیں کیتا کہ تانوں بلاواں میری محبت نے میرے عشق نے ایک وارہ نہیں کیتا کہ یا رسول اللہ میں تانوں بلاواں اے اسلام دے پہلے خطیب نے جنہاں دین دی دعوت کھلے عام دیتی تے صلح حدیبیہ دے وچ جدوں سارے صحابہ نے سرکار علیہ السلام دی صلح حدیبیہ دے وچ جدوں صلح ہوئی مکہ دے کافراں دے نال شرطاں لکھیاں جا رہیاں سن سارے صحابہ نے نوک کیتی کہ یا رسول اللہ جس طرح میں شرطاں لگا رہے ہیں یہ ساڑھے تو پوریاں نہیں ہونیاں یا رسول اللہ انہاں ایڈی سخت شرط لگا دیتی ہے انہاں جب میں ایک شرط کا ذکر کرتا ہوں ایک شرط حتیٰ کہ یہ بھی لکھی کہ اگر کوئی مسلمان مکے دے وچ آ گیا وہ زندہ واپس نہیں جائے گا اتھوں تک شرط لکھی گئی لیکن امام الانبیاء جانتے سن سرکار علیہ السلام جانتے سن سرکار کو غیب کی خبریں مل چکی ہیں سن اے محبوب نے جڑیاں بھی شرطاں آخدے نے قبول کرو بعد جو انہاں ہی تہاڈا کلمہ بعد جو انہاں ہی تہاڈا کلمہ پڑھنا ہے سرکار علیہ السلام دے نال اتھوں تک شرط رکھی گئی کہ اگر کوئی مسلمان مکے دے وچ آ گیا کافروں کو زندہ جان نہیں دیں گے اگر کوئی کافر مدینے چلا گیا مدینے والے کو زندہ چھوڑ دیں گے اتھوں تک شرط تے ایک صحابی رسول مکے دے وچ گرفتار سن جدوں انہاں نوں چھڈیا گیا جدوں حاضر خدمت ہوئی سرکار دے کول اس وقت شرطاں لکھیاں جا رہی سن اس شرط دے اوتے بھی دستخط ہو گئے سن سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے صحابی چلا جا واپس اس شرط دے اوتے سین ہو گئے دستخط ہو گئے لگ گئی اے میرے صحابی چلا جا واپس چلے گئے اتھوں تک سخت قانون رکھے گئے شرطاں سارے صحابہ نے روک کی تھی لیکن اس برسن سارے چپ کراندے سن وہ چپ کر جو سرکار جانتے ہیں وہ تسی نہیں جانتے جو سرکار وہ تسی نہیں جانتے تے اوہی صدیق اکبر نے جنہاں معراج دی رات سرکار علیہ السلام نے جدوں معراج کی تھی واپس آئے اگلے دن سارے نوں دسیا کہ میں عرشاں کی سیر کر کے آیا ہوں تے راتوں رات ہی ہو آیا ہوں کافراں نے انکار کر دیتا ٹھٹھا کرنے لگ پے تمسخر اڑان لگ پے لیکن وہی صدیق اکبر سن جنہاں تک یہ خبر پہنچی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ کہتے ہیں اگر میرے محبوب نے فرمایا تو سچی فرمایا میرے محبوب جو بھی فرماتے ہیں سچی فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نے جو بھی فرمایا سچی فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج دی رات جدوں واپس آئے نے جدوں برات تو اترے نے آپ فرماتے ہیں جبرائیل میں عرشاں دی سیر کر کے آیا ہوں میں عرشاں دی سیر کر کے آیا ہوں میں اللہ دے نال مل کے آیا ہوں اینا عرصہ آیا ہوں 23 سال دا بعد تفسیراں دے وچ آئے کہ 23 اللہ دے محبوب آسمانہ دی سیر کیتی اللہ رب العزت دے نال ملاقات کیتی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک سیر کیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل اینا کافران نے مجھے جھلا دینا ہے انہوں نے میری تصدیق نہیں کرنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرما دے رہے یا رسول اللہ کوئی منے نہ منے پڑا ابو بکر دے ضرور منے گا سبحان اللہ کوئی منے نہ منے صدیق اکبر دے ضرور منے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تصدیق کی تھی یا رسول اللہ تو سمجھا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا حضرت صدیق اکبر